بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے صرف 5 منٹ ہم پیارے اسلام کے ساتھ رہتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 7 شوال المکرم ایپیسوڈ نمبر 37۔ پہلا عنوان اسلامی تاریخ۔ آئیے اس عنوان کے تحت ہم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب حاصل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت حسان کے علاوہ کسی صحابی کو منبر پر نہیں بٹھایا۔ جب کفار و مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو موقع دیا کہ وہ منبر پر کھڑے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائیں۔ حضرت حسان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں وہ اکیلے مدینہ کے شاعر تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں شاعرون نبی بنے، پھر تمام عالم اسلام کے مقدس شاعر بن گئے۔ حضرت حسان بن ثابت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے دشمنوں کا اپنی زبان یعنی شعر سے مقابلہ کیا۔ کہا جاتا ہے عرب میں سے سب سے بہترین شعراء اہل یثریب یعنی مدینے والے ہیں، اور اہل مدینہ میں سب سے زیادہ اچھے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حسان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 120 سال کی عمر پائی، 60 سال جاہلیت میں گزرے اور 60 سال اسلام میں گزرے۔ دوسرا عنوان اللہ کی قدرت، سمندر کے پانی کا کھارا ہونا۔ یہ دنیا کا ایک حصہ زمین اور 3 حصہ سمندر ہے، اور اس میں اللہ کی بے حساب مخلوق ہیں جن میں نہ جانے کتنے روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، اور دنیا بھر کی گندگی سمندر میں ڈالی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھارا بنایا۔ یہ کھارا پن سمندر کی ہر قسم کی گندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو گندگی کی وجہ سے سمندر کا پورا پانی کھارا اور بدبودار ہو جاتا، جس کی وجہ سے پانی اور زمین دونوں جگہ میں رہنے والی مخلوق کا بہت بڑا نقصان ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے سمندر کو کھارا بنایا۔ تیسرا عنوان ایک فرض کے بارے میں، امانت کا واپس کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جس کی امانتیں ہیں ان کو واپس لوٹا دو۔ سورہ نساء 58۔ فائدہ: اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو تو مطالبے کے وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، مسجد کی صفائی کرنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی شاخ سے مسجد کا گرد و غبار صاف کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 1435۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز اشراق کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو دن کے شروع حصے میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا کر، یعنی اشراق کی نماز، تو میں دن بھر تیرے سارے کام بنا دوں گا۔ ترمذی شریف 475۔ عن ابی الدرداء و ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ایک گناہ کے بارے میں، والدین کی ناراضگی کا بوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی جس کے والدین اس پر برحق ناراض ہوں۔ فائدہ: اگر کسی شخص کے والدین بغیر کسی شرعی عذر کے ناراض رہتے ہوں تو اس شخص اس وعید میں داخل نہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کا بلال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو دنیائی مقصد کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے ذلیل کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ المعجم الاوسط للطبرانی 478۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 8واں نمبر پر آخرت کے بارے میں، جہنم کا جوش و خروش۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جہنم قیامت کے جھٹلانے والوں کو دور سے دکھے گی تو وہ لوگ دور سے ہی اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت کرے گی، جیسا کہ مصیبت میں لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ سورہ فرقان 12-13۔ طب نبوی سے علاج، معوذتین سے بیماری کا علاج۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے
تو معزتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ مسلم شریف 5615۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ اگر ایسے طریقے سے جو شرعی طور پر درست ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی منزل کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف سے پورا کرو، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ عمل کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ آپ اس عبادت چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر روز آپ کے پاس ایک نیا ایپیسوڈ کا لنک پہنچ سکے۔